بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ الحمدللہ علی احسانہ ربیع الاول شریف کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہمارے درمیان موجود ہوا ہے۔ اہل اسلام تقریباً پوری دنیا میں ربیع الاول شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کی خوشی منانے پر مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اس عظیم کام سے دور کرنے کے لیے دو عجیب و غریب باتیں گھڑیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت پیر والے دن نہیں ہوئی، اور دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ اور اس پورے پروپیگنڈے کا الزام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی ذات گرامی پر لگا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتب کے اندر ربیع الاول اور پیر کے دن کا انکار کیا، یعنی 12 ربیع الاول اور پیر کے دن کا انکار کیا۔ یہ کس قدر بڑا ظلم ہے اور کس قدر اہل اسلام کے ساتھ تحریف کی کارروائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے یہ کتنا بڑا بغض ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہی نہیں وہ آپ پر تھوپ دیا گیا۔ سب سے پہلے اس پروپیگنڈے کا جو پہلا جز ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت پیر کے دن نہیں ہوئی، اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 408 کا حوالہ میں دینا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 408 پر یہ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بالاتفاق، یعنی سلف اور خلف میں اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت پیر والے دن ہوئی ہے۔ اور اسی فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد کے اسی صفحے پر اعلیٰ حضرت نے حدیث مبارکہ بھی مسلم شریف سے نقل کی ہے کہ مسلم شریف کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثہ، یہ استحباب جو 3 دن کے روزے رکھنا مستحب ہے، اس باب میں امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ۔ حضرت ابو قتادہ سے امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ جب خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس بات کی صراحت کر دی ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اعتراض ایک وہ آدمی نہیں کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا اس پروپیگنڈے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بعض کتب میں ہے کہ سفر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، بعض میں ربیع الاول کا ہے، بعض میں محرم، بعض میں رمضان، رجب وغیرہ۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ پر اس کا بھی سہرا باندھ دیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ محقق جب تحقیق کرتا ہے تو وہ تمام اقوال کو لے کر یہ کہتا ہے کہ جی یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، اور پھر اس کے بعد محقق اس کے نزدیک جو مفتبی قول ہوتا ہے، جو راجح قول ہوتا ہے، یعنی اس کے نزدیک جو صحیح قول ہوتا ہے، مختار قول جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی صفحے پر فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد پر یہ فرمایا کہ اگرچہ مہینوں میں علماء کے درمیان کتب میں بہت سارے علماء نے مہینے لکھے ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے، آپ نے فرمایا صحیح اور مشہور و قول جمہور یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت ربیع الاول شریف میں۔ پھر اس پروپیگنڈے کا جو دوسرا جزو ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ 8 یا 9 کو ہوئی، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو جو 12 ربیع الاول کے بجائے 8 ربیع الاول کی ولادت کا جو قول ہے،
یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف اور نطق الہلال کے اندر لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت چونکہ ایک عظیم محقق ہیں، اور میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محقق تمام اقوال کو لیتا ہے۔ یہی فتاوی رضویہ شریف جلد 26 صفحہ نمبر 411 اور 12 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ اسی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 411 اور 12 میں، کہ مستند اور مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی، مستند اور مشہور قول یہی ہے۔ اسی جلد اور اسی صفحے پر اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ جیسا کہ علامہ قسطلانی نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علماء اس بات پر صراحت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اور علامہ قسطلانی نے یہاں تک لکھا کہ علامہ امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب نے 12 ربیع الاول کے قول ہی کو اختیار کیا۔ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی 12 ربیع الاول کے قول کو اختیار کیا ہے، ما ثبت بالسنہ صفحہ نمبر 88 پر۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر جو دوسرا پروپیگنڈا، جو آپ کی دوسری کتاب پر پروپیگنڈا کیا گیا، نطق الہلال، کہا کہ اعلیٰ حضرت نے نطق الہلال کے اندر 8 یا 9 ربیع الاول لکھا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی اس کتاب کے اندر پوری تحقیق کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک مستند، معتمد اور مشہور یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آخر میں دیوبند حضرات کے بہت بڑے عالم ابو الحسن ندوی صاحب کی السیرۃ النبویہ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اپنی کتاب السیرۃ النبویہ کے صفحہ نمبر 16 پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے یوم ولادت کو 12 ربیع الاول سے منسوب کیا۔ پھر قاضی عبد الدائم جو دیوبند حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں، سب جانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سید الورا کے صفحہ نمبر 26 پر اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کی ہوئی ہے۔ بلکہ قاضی عبد الدائم صاحب تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ جو دارالعلوم کراچی کے جو بانی ہیں مفتی محمد شفیع صاحب، انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کے قول کو ہی مستند قرار دیا ہے اور مختار قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد غیر مقلد حضرات کے مشہور عالم، مشہور غیر مقلد عنایت اللہ سبحانی صاحب، ان کی کتاب محمد عربی کا صفحہ نمبر 20، اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اس پروپیگنڈے کا اور اس خیانت کا کلا کما کر دیا ہے۔ تمام اہل اسلام سے میں گزارش کروں گا کہ اس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کو سیلیبریٹ کریں، اور آپ سے جتنا ہو سکے خوشی منائیں، اور جتنا ہو سکے پوری دنیا کو بتائیں کہ الحمدللہ کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔